السلام علیکم ایس آر جی آنیسٹ گروپ کے تمام ساتھی اور ایس آر جی فیملی پوری فیملی، تمام دوست، سینئرز، ایڈمنس حضرات، تمام ساتھی کیسے ہیں جی؟ خیریت سے؟ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سب کے رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں کشادگی، برکت، فراوانی عطا فرمائے، اور صحت اور تندرستی، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے وقت مقررہ پر، آمین جی ماشاء اللہ جی۔ میں آج جناب راجہ ریاض صاحب کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں۔ آج جو انہوں نے ویڈیو شیئر کی ہے، اس میں جناب ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی اور ہمارے سینئر جناب قمر زیدی صاحب کی آڈیو کلپ شیئر ہوئی ہے ویڈیو میں، جو یوٹیوب پہ چینل پہ انہوں نے اپلوڈ کی ہے۔ تو میں قمر زیدی صاحب کے بارے میں بتاؤں کہ ان کا تعلق بھی پاکستان نیوی سے، اور میرا بھی تعلق پاکستان نیوی سے، اور یہ لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائرڈ ہیں، میجر رینک کے سے ریٹائرڈ ہیں، اور سینئر ہیں، مطلب اس لحاظ سے ہمارے سینئر ہیں۔ حالانکہ ہم نے سروس اکٹھی نہیں کی ہے، لیکن یہ چونکہ سینئر ہیں تو پھر رسپیکٹ، اور پھر ویسے بھی ماشاء اللہ سید ہیں، سید ہم بھی ہیں، اور ہم قدر بھی کرتے ہیں سادات کی، اور دل میں بھی محبت ہے۔ لیکن اچھا، میں ایک بات بتاؤں کہ جناب ہمارے محترم راجہ ریاض صاحب کی بہت ساری باتوں سے میں بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں کبھی کبھی، اور کبھی کبھی میں کوئی ایسی بات کر بھی دیتا ہوں، لیکن اس دن جو ایک بات انہوں نے کہی نا، تو اس کے بعد سے جب انہوں نے اپنی عمر کا ذکر کیا کہ جی میری ایج 67 ایئرز ہے، تو پھر وہاں پہ اس دن کے بعد سے میں نے یعنی وہ بات ان کے خلاف بات پہ کوئی کمنٹس کرنے کا وہ موڈ بنتا بھی تھا، تو میں نہیں کرتا تھا کہ سینئر ہیں، عمر میں بڑے ہیں، اور رسپیکٹ ہمارے اوپر واجب ہے، احترام واجب ہے، تو ماشاءاللہ بڑے ہیں ہمارے۔ اور قمر زیدی صاحب سے میں بڑی احترام سے تھوڑا سا ان کی بات سے اختلاف کروں گا، جرات کروں گا اختلاف کرنے کی، کیونکہ سینئر ہیں اور عقیدت والے لوگ ہیں، اور وہ بھی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ہماری، تو اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ لیکن سر جی، میں آپ سے ایک ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں، تھوڑا سا گوش گزار کر دوں، جس طرح آپ نے ایک کویشچن کیا ہے کہ بھئی وائی ناٹ وی شوڈ گو ٹو نیب اینڈ آسک اباؤٹ اور منی ٹو گیٹ بیک اور منی فرام نیب۔ تو میں سر ایک بات عرض کروں، جہاں تک میں معاملات کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، میں کوئی قانون دان نہیں ہوں، اور کورٹ کچہریوں کے معاملات اتنے زیادہ میرا اس میں اللہ نے بچایا رکھا ہے، اور آئندہ بھی اللہ کی ذات سے دعا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس پکھراہٹ میں اور ان گند میں نہیں اللہ پاک ڈالیں گے، پھنسائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ لیکن نیب جو ہے یہ کیسز ڈیل کرتی ہے فراڈ کے، انڈیویجول کے کیس تو ویسے ہی نہیں ہے، کمپنیوں کے کیسز ہیں، اداروں کے کیسز ہیں۔ اگر فراڈ ود پبلک ایٹ لارج کے کیسز ہوتے ہیں تو وہ نیب کی جورسڈکشن میں آتے ہیں۔ اب فراڈ تو ہوا نہیں ہے، اور فراڈ ابھی تک ثابت بھی نہیں ہوا، اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں۔ اچھا، تو وہ جو نیب کی جو معاملات تھے کہ اس کیس کے حوالے سے یہ معاملات تو یہیں پر ہی سٹاپ ہو گئے ہیں نا۔ اچھا، اب جو بینک اکاؤنٹ فریز ہوئے ہیں تو اماؤنٹ سٹل بینکس میں ہے، نیب کی کسٹڈی میں نہیں ہے، اور نیب کے آرڈر پر ڈیبٹ چیک لگا ہوا ہے جو اسٹیٹ بینک کے لیٹر پہ بینکوں نے لگایا ہے، لیکن وہ اب نیب خود بھی چاہے تو وہ چیک نہیں ہٹا سکتی، وہ اکاؤنٹ نیب نہیں کھول سکتی خود سے۔ جس طرح یعنی اس اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے کورٹ کا آرڈر ہونا ضروری ہے، کورٹ آرڈر کرے گی نیب کو، تو پھر ہی نیب اس کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں اسٹیٹ بینک کو لکھے گی، اور اسٹیٹ بینک بینکس کو لکھے گی، تب اکاؤنٹ اوپن ہوں گے۔ نیب خود سے نہیں کر سکتی، بند تو کر سکتی ہے لیکن خود سے اوپن نہیں کر سکتی۔ یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اگر پولیس کسی شخص کو گرفتار کر لے کسی بھی ایف آئی آر پہ یا کسی اس میں، اور اس کا چالان پیش ہو جائے اور اس کو سزا ہو جائے، یا وہ عدالت ضمانت کورٹ میں بھی جائے ہتھ کڑی لگتے، تو اب اس کو پولیس قانونی طور پر اپنی مرضی سے چھوڑ نہیں سکتی جب تک کہ کورٹ اس کے ریلیز کا آرڈر نہیں دے، ضمانت ہو اس کی یا اس کو بری کیا جائے کیس کو ہونے کے بعد۔ ادروائز وہ یعنی پکڑا تو جاتا ہے بغیر کورٹ کے آرڈر کے،
لیکن اس کی رہائی عمل میں آتی ہے کورٹ کے آرڈر پہ۔ اسی طریقے سے بینک اکاؤنٹ نیب بند تو کر سکتے ہیں لیکن خود سے کھول نہیں سکتے، تو پیسہ نیب نہیں دے سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے نا۔ دوسری بات جو راجہ صاحب نے فرمائی ہے بالکل صحیح فرمائی ہے کہ آج ذرا آپ کو بھی پتہ ہے، اور جس طرح راجہ صاحب نے بتایا تھا کہ جتنا بھی پروٹیسٹ یہاں ہوا تھا کراچی میں، ایون کورٹ سٹی کورٹ کے اندر، ہم لوگ، میں خود اس پروٹیسٹ میں، پریس کانفرنسز میں اور دھرنوں میں اور بھی مظاہروں میں اور پریس کلب کے باہر مظاہروں میں، کورٹ کے اندر بھی، اور جناب وہ جب وہ پرویز شریف صاحب جو تھے ان کو جب اریسٹ کیا تھا، اس وقت بھی ان کو اریسٹ کروانے میں اور تمام چیزوں میں جب جہاں جہاں تھے تو ہم ساتھ تھے، یعنی میں اس میں موجود تھا، تو ہم لوگوں نے سب کچھ کیا، دیکھا بھالا، اسلام آباد میں لوگوں نے دھرنے دیے، بڑے سب کچھ ہوا، لیکن اور بینک اکاؤنٹ بھی سیز ہوئے۔ اب وہ بینک اکاؤنٹس میں اندر کھاتے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یعنی پس پردہ اماؤنٹس بھی اس میں سنا ہے کہ نکلی ہیں، اور لوگوں نے، یار دوستوں نے اس پہ ہاتھ صاف کیے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں نے بھی ہاتھ صاف کیے ہیں جو بعد میں B4U کا حصہ بنے۔ تو وہ تو ایک اندر کی کہانی ہے، لیکن آفیشیلی اس اکاؤنٹس جو ہیں وہ اسٹل فریز ہیں، اور وہ کورٹ میں کوئی ڈیسائیڈ ہوگا تبھی وہ اوپن ہوں گے، اور اگر ان میں کچھ بچا تو وہ پھر اگر کچھ ملا تو ملا، ادروائز تو نہیں ملتا نا۔ تو راجہ صاحب کی یہ بات بالکل 100% صحیح ہے کہ نیب سے پیسے تو نہیں ملنے ہیں خواہ خواہ میں، اور یعنی کہ اس کو لنگر آن کیا جا سکتا ہے، درخواستیں جائیں گی، لیکن فراڈ چونکہ ثابت نہیں ہے۔ یہ جو وڈرالس کے ایشو ہیں، یہ ایشو آئے ہی نیب کے اکاؤنٹس فریز کرنے کے بعد سے آئے ہیں، تو یہ تو فراڈ میں نہیں آتا۔ جج بھی یہی کہتے ہیں، سپریم کورٹ نے بھی جب لاسٹ جب CO صاحب کو اریسٹ کرنے کا کہا تھا تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا، ان کے جو ریمارکس تھے جو عدالت کے اندر، وہ یہی تھے کہ بھئی نیب سے کہا تھا کہ اندھیرے میں تیر نہ چلائیں، کوئی پروف ہے تو سامنے لے کر آئے، تو پروف تو آج تک نہیں ہے، اور انشاءاللہ ملے گا بھی نہیں، فراڈ کا کوئی پروف نہیں ملے گا۔ یہ جو ڈیلے ہوئے ہیں اس کا کاز بھی ادارہ ہی ہے۔ تو یہ عرض گزارش ہے سر قمر زیدی صاحب، آپ ہمارے سینئر ہیں ماشاءاللہ، اور تھوڑا سا بات کو سمجھیے گا کہ اس وقت سلوشن یہی ہے کہ سیف صاحب باہر آئیں، سسٹم چلے، اور جب سیف صاحب آ جائیں گے اور ادارے سے کلیئر ہو کے آ جائیں گے انشاءاللہ تو یہ سسٹم پہلے سے 10 گنا بلکہ زیادہ 20 گنا کی سپیڈ سے چلے گا انشاءاللہ بہت کام ہوگا۔ ان دا مین ٹائم یہ اکاؤنٹس بھی اوپن ہوں گے، پھر بھی معاملات بہتر ہو جائیں گے اور مزید زیادہ تو کام چلے گا، اور وہی ایک طریقہ ہے۔ اور سیف صاحب چونکہ اپنے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے جب وہ بار بار ایک بات کا اعتراف کر رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے سسٹم چلانا ہے، میں نے کہیں نہیں جانا ہے، تو ہمیں ان پہ پچھلی پاسٹ ہسٹری کو دیکھتے ہوئے، ان کے پریویس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کی بات پہ بھروسہ کرنا ہے، کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا، اور ہمیں تو ہے۔ تو بس یہی گزارش تھی۔ جو میری آڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی اور شاید آپ کو بھی بری لگے، اور سننے والوں کو بھی شاید وہ اعتراض ہو کہ لمبی آڈیو، لیکن چونکہ بات کو تفصیل سے واضح کرنا ضروری تھا اور گزارش کرنی تھی، تو امید ہے سر آپ برا نہیں منائیں گے، اور میں 100% جناب راجہ ریاض صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور ان کے اس موقف کی تائید بھی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم لوگ سب، ہماری ٹیم اور ہم سب انشاءاللہ اسی موقف پر قائم ہیں، اور ویٹ کر رہے ہیں صرف اللہ کی جانب سے حکم آ جائے اور بہتری ہو جائے انشاءاللہ، اور یہ جنوری کے مہینے میں معاملات بہتری کی طرف رواں ہو جائیں، گامزن ہو جائیں، اور انشاءاللہ پہلے سے اچھے طریقے سے انشاءاللہ سسٹم چلے گا، اور انشاءاللہ ہم سب انجوائے کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر احتشام سید، کراچی سے۔